جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چیٹ جی پی ٹی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا ڈر جو لوگوں کے مائنڈ میں جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نوکریاں چلی جائیں گی، پتہ نہیں ہماری نوکری ملے گی یا ہمیں نوکری نہیں ملے گی، کون کتنے پیسے کما جائے گا، اس طرح کے خیالات مائنڈ میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب کسی کو ڈسکریج کرنا نہیں ہے، میں ہمیشہ اے آئی کے حق میں بول رہا ہوں اور میں ہمیشہ اے آئی کے حق میں بولوں گا، لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ لوگوں کا نوکریاں جانا یا رہنا نہیں ہے، سب سے زیادہ خطرناک بات ہے مس انفارمیشن، سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے ڈسیپشن، ہیلوسینیشن۔ ابھی تھوڑے کمپلیکیٹڈ ورڈ ہے، میں ان کو ایزی کر دیتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسی ویڈیو، آپ کی ویڈیو ہی میں بھی آپ کو نظر آئے کہ آپ ایسا کام کرتے ہوئے پائے جائیں جو آپ نے نہیں کیا، اور اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی آپ کو اے آئی کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اے آئی کی ویڈیو جنریشن، کانٹینٹ جنریشن، پکچر جنریشن اتنی ایکوریسی کی طرف جا رہی ہے کہ اس سے مس انفارمیشن اس حد تک جا سکتی ہے کہ آپ کی پرسنل لائف سے لے کے دو ممالک کے درمیان جنگ تک کی صورتحال آ سکتی ہے۔ مس انفارمیشن اتنا بڑا ڈیمیج کر سکتی ہے۔ ایز یوزول میرے ساتھ ڈاکٹر شیراز نصیر صاحب بھی ہیں۔ مس انفارمیشن کو ٹیکنیکلی کیا کہتے ہیں آپ کو وہ بتائیں گے، جسے ہم ہیلوسینیشن اور ڈیپ فیکس کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی بالکل، یہ دو زیادہ بڑے جو ہے نا پرابلمس ہم دیکھ سکتے ہیں جب اے آئی کی ڈس انفارمیشن کی بات ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ڈس انفارمیشن تب زیادہ خطرناک ہے اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے، کیونکہ جب بھی کسی پرابلم کا ہمیں آئیڈیا ہو جائے نا کہ یہ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے، دین وی کین سی اینڈ ڈبیٹ کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ اب اس میں سے جو پہلا فیکٹر ہے وہ ہے ہلوسینیشن۔ ہلوسینیشن وہ فنومینا ہے کہ آپ ایک جیسے لارج لینگویج ماڈل سے آپ آؤٹ پٹ لے رہے ہیں، جیسے چیٹ جی پی ٹی سے آؤٹ پٹ لے رہے ہیں، آپ نے ایک ویکلی 2 ویکلی اس نے آپ کو امپریس کر دیا، اب آپ اسے ایک اتھارٹیٹیو فگر مان رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور سڈنلی وہ آپ کو ایک انفارمیشن دیتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بٹ ناؤ یو آر سیئنگ دیٹ لارج لینگویج ماڈل ایز اتھارٹی، میں اور اس کو سڈنلی پھر آپ جو ہے نا میں اس کو آسان لینگویج میں کنورٹ کر دوں۔ دیکھیں کہ کوئی ایسا سمجھ لیں کہ کوئی شخص، یہ تھوڑا سا نا ہمارے اسلامک سائڈ پہ بھی ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ، کہ کوئی شخص آپ کو لگاتار صحیح انفارمیشن دے رہا ہے، سچ بول رہا ہے، آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، اور بیچ بیچ میں وہ اپنا منجن بیچ دیتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ منجن بک گیا ہے یا اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ وہ بندہ کنٹینیوسلی وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اے آئی یہاں پہ آ کے بہت بڑا ڈیمیج کریٹ کرے، اور اس میں جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اینڈ پہ بھی یہ ساری باتیں کیوں کرو، ایک نیوز دینی ہے آپ لوگوں کو، کافی لوگوں تک پہنچ چکی ہوگی۔ وہ نیوز یہ ہے کہ ایلان مسک نے اور 1000 اور لوگوں نے ایک اوپن لیٹر سائن کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جی پی ٹی 4 سے اوپر ماڈل کو ٹرین نہ کریں، اس کو اس سے زیادہ طاقت نہ دیں۔ اور یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، جب یہ میں پڑھ رہا تھا تو ایک لائن نے نا میرا دماغ ہلا کے رکھ دیا، اینڈ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ لیٹر ہم اس لیے سائن کر رہے ہیں کہ اس وقت تک جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ لوگوں کے حق میں ہے یا خلاف، یہ ان کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ لائے گا یا نیگیٹو امپیکٹ لائے گا، اس وقت تک یعنی کہ 6 مہینے تک ہم ماڈل ٹرین نہیں کریں گے۔ اب پریشانی کی بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ابھی آپ کو یہ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، تو بھائی پھر اتنی ٹریننگ دے کیوں رہے ہو ماڈل کو؟ جی پی ٹی 4 لانچ ہی کیوں کیا آپ لوگوں نے جب کہ آپ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے؟ اس کو لوگ کہہ رہے ہیں ایک انکنٹرولڈ ریس ہے، ایک ڈینجرس ریس میں آ گئے ہیں کمپنیز کہ ایک سے بڑھ کے ایک سمارٹ ماڈل نکالنے کی ریس میں آ گئے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ کیا وہ اس کو کنٹرول کر پائیں گے، کیا یہ انفارمیشن ان کے خلاف تو نہیں جا رہی، کیا یہ انسانوں کے خلاف تو نہیں ہو جائے گی، کتنا ایک پاور ان کو کرنا چاہیے، انسان کتنا ایک پاورفل باٹ جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ٹیکنیکل ورلڈ کے اندر۔ اب سوال جو پیدا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ لے مین کو کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن کے اندر؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، لے مین کو صرف یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چیٹ جی پی ٹی سے انفارمیشن غلط بھی آ سکتی ہے، دیٹ از دی اونلی تھنگ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ۔ ٹرو، ہاں، بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں ایگزیکٹلی کرنا، آپ نے بلائنڈلی ریلائی نہیں کرنا انفارمیشن کے اوپر۔ اگر 10 جواب ٹھیک ہیں تو 11واں غلط آ سکتا ہے، تو آپ کو لاجیکل ہونا پڑے گا، خاص طور پہ جو ہے نا فیکچول ڈیٹا کے معاملے میں۔ ویری رائٹ۔ سو ٹیکنالوجی جو ہے اس وقت ایک ویپن کی طرح ہے، یا یہ آپ اس کو استعمال کریں گے یا آپ کے خلاف استعمال ہوگی۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی گن پکڑا دی جاتی ہے جس کو آپریٹ کرنا آپ کو نہیں آتا،
جس کے فنکشنز کے بارے میں بیسک کانسیپٹس کے بارے میں پتہ نہیں، ایون آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ کتنی ڈینجرس ہے. تو آپ سوچیں جب آپ اس چیز کو استعمال کرنے لگیں گے تو کیا آپ فائدہ کریں گے یا نقصان کریں گے؟ آپ موسٹ لائکلی اپنا ہی نقصان کریں گے، اور سم ٹائم وہ irreversible لاس ہو جاتا ہے. بہت لیتھل ویپن ہے اے آئی، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو سمجھتے ہو اور اپنے حق میں استعمال کرتے ہو تو آپ کی زندگی، آپ کی فیملی کی، آپ کے خاندان کی تو بہت دور کی بات ہے، ایک ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اللہ کے نام پہ بنا تھا، اس کو کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ لوگ کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کے لیے میری اتنی سی گزارش ہے کہ اللہ نے کوشش کرنا بھی آپ کے ذمہ لگایا ہے، اللہ نے سوچنے کی صلاحیت بھی آپ کو دی گئی ہے. اسلام میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین تک کا سفر کرنے کی جو انسٹرکشن دی گئی ہیں وہ بھی ہمیں دی گئی ہیں. جب ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے، سیکھنے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی، ہم ذمہ داریاں جب پوری نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر ہم تباہی سے بچ نہیں سکتے. تو اے آئی کو سمجھنا صرف بیسک حد تک کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کو صرف اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا تھوڑا سا کہ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دے سکیں. اگین اے آئی از اے ویپن، یا یہ آپ کے حق میں جائے گا یا آپ کے خلاف میں جائے گا. یہ ایسے ڈرار کے اندر پڑا نہیں رہے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کچھ نہ کچھ کرے گا. سو دس از دا ڈینجرس انفارمیشن کہ اے آئی جو ہے وہ کسی بھی طرح کی مس انفارمیشن دے سکتا ہے. اور اب آج کے بعد آپ نے جو چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی ویڈیو دیکھو، پکچر دیکھو، اپنی رائے کام مت کرنا. ڈو ناٹ ٹرسٹ دا ڈیجیٹل کانٹینٹ جو اے آئی سے آ رہا ہے. یہ تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اے آئی سے آ رہا ہے، ڈائریکٹ آ رہا ہے. تو میں تو صرف اتنا کہوں گا، ڈو ناٹ ٹرسٹ دا ڈینجرس اور مے بی ان ایتھیکل اور سم کنٹروورشل ڈیجیٹل کانٹینٹ پہ کبھی اعتبار کرنا بند کر دیں، پرٹیکولرلی آن سوشل ہینڈلز. آئی ہوپ کہ آپ کو فائدہ مند ہوگی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ہم نے چھوٹی سی اس پہ ڈیبیٹ کی، لمبی ویڈیو کریں تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں، بٹ ہم کرتے رہیں گے، ہمارا کام ہے انفارمیشن کو دینا، ہم دیتے رہیں گے اس پہ. تھینک یو.